کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع علی گڑھ تحریک کے رد عمل کا جائزہ اکبر الہ آبادی کے خصوصی حوالے سے۔ تو چلیے دوستو، ہم ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری حال آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ ہو سکے تو لائکس کریں اور کمنٹس میں اپنا مشورہ ہمیں ضرور دیں، اور ہو سکتا ہے اگر وقت ملے تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سر سید ایک فعال اور متحرک اور حساس شخصیت کے مالک تھے۔ 1857 کی بربادی اور تباہی کے بعد سر سید نے قوم کی تعمیر نو کے لیے جو فیصلے اور اقدامات کیے وہ قابل قدر ہیں، لیکن سر سید انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے، اس لیے ان کے فیصلوں اور عملی اقدامات میں غلطیوں کا راہ پایا جانا عین ممکن ہے۔ بالخصوص مذہبی امور سے متعلق ان کے خیالات اور انگریزوں سے مفاہمت کے سلسلے میں مغربی تہذیب کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے کی کسی طرح بھی صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید کو اپنے زمانے میں ہی شدید مخالفت اور رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ خود سر سید کے رفقا ہی میں سے محسن الملک، مولوی علی بخش شرر، سید امداد علی اور شبلی نعمانی وغیرہ نے بعض تعلیمی اور مذہبی امور میں سر سید سے اختلاف کیا ہے۔ سر سید کے ان کے رفقا کے اختلاف کا اندازہ شائستہ اور سنجیدہ تھا۔ دوسری طرف سر سید کے مخالفین میں ایسے متشدد لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے سر سید اور علی گڑھ تحریک کے سیاسی، تہذیبی اور معاشرتی نظریات کے خلاف آواز اٹھائی۔ ان مخالفین نے شائستہ انداز کے بجائے ہجو کا انداز اختیار کیا۔ ان متشدد مخالفین میں اودھ پنج کے مضمون، نگار سجاد حسین، مچھو بیگ، ستم ظریف، سید محمد آزاد اور اکبر الہ آبادی کے نام اہم ہیں۔ اکبر الہ آبادی کو مذہب اور مشرقی قدریں بہت زیادہ عزیز تھیں۔ ان کی ناقدری اور تنقیص کو کسی طرح برداشت کرنے والے نہیں تھے۔ چنانچہ جب سر سید نے مذہب کو عقل و فطرت کے معیار پر پرکھنے کی کوشش کی یا مسلمانوں کو انگریزوں سے قریب لانے کے غرض سے مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب و تمدن کی وکالت ضرورت سے زیادہ شروع کی، تو اکبر نے سر سید کے افکار و نظریات کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا اور سر سید اور علی گڑھ تحریک کے خلاف صف آرا ہو گئے، اور سر سید کی جدیدیت کا مثبت انداز میں مقابلہ کرنے کے بجائے اسے اپنی طنزیہ شاعری کا ذریعہ رد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ غالباً اکبر کو اندیشہ تھا کہ جدید تعلیم اور نئی روشنی مشرقی تہذیب کے زوال کا باعث بن جائے گی۔ ہم کو سر سید کی نیک نیتی پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، پھر بھی ہم اکبر کے خیالات کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آنے والے زمانے نے ثابت کر دیا کہ سر سید جس جدید تعلیم سے قوم کے گھر آنگن کو روشن کرنا چاہتے تھے، وہ جدید تعلیم فکر و نظر کو روشنی بخشنے میں ناکام رہی ہے۔ جدید تعلیم سے آراستہ نئی نسل نئے جنم کی تمنا میں خودکشی کرنے پر آمادہ نظر آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سر سید کا پیش کردہ جدید تعلیم کا منصوبہ ہمارے مزاج اور ثقافت کی روح سے ہم آہنگ نہ تھا۔ اسی طرح سر سید کا عقل اور نیچر پر زور دینا بجا صحیح، مگر مذہب کی بہت سی حقیقتیں عقل اور نیچر سے ماورا ہیں۔ پھر سر سید کے زمانے میں رائج عقلی نظریات بھی کہاں قطعی تھے، لیکن اکبر نے جہاں جدید تعلیم کے حوالے سے تمام سائنسی ایجادات کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے، اسے ہم کسی طرح صحیح نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسے اکبر کی کم نظری یا رد عمل کے اظہار میں انتہا پسندی ہی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ آخر میں اکبر کو اس حقیقت کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی تھی اور سر سید کے بارے میں بھی ان کا رویہ تبدیل ہو گیا تھا۔ انہوں نے سر سید کے خلوص اور ان کے خدمات کا اعتراف بھی کچھ اس طرح کیا ہے: واہ رے سید پاکیزہ گوہر کیا کہنا، واہ رے سید پاکیزہ گوہر کیا کہنا، یہ دماغ اور حکیمانہ نظر کیا کہنا، واہ رے سید پاکیزہ گوہر کیا کہنا، یہ دماغ اور حکیمانہ نظر کیا کہنا، صدمے اٹھائے رنج سہے گالیاں سنی، صدمے اٹھائے رنج سہے گالیاں سنی، لیکن نہ چھوڑا قوم کے خادم نے اپنا کام، لیکن نہ چھوڑا قوم کے خادم نے اپنا کام۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ چلتے چلاتے ہم ان تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری ویڈیو کو کنٹینیو دیکھ رہے ہیں، جن کا نام محمد ارشاد اعظمی صاحب ہے، جن کا تعلق اعظم گڑھ سے ہے، اور دوسرا نام صدام حسین صاحب ہے، جن کا تعلق سرائے میر اعظم گڑھ سے ہے، اور ایک نام آیت صاحبہ کا ہے جن کا تعلق کانپور سے ہے، اور ایک نام اعجاز صاحب کا ہے جن کا
تعلق کس صوبے سے انہوں نے ظاہر نہ کیا، اور ایک نام نازنین صاحبہ کا ہے جن کا تعلق رامپور اتر پردیش سے ہے، ایک نام نعمت اللہ قادری صاحب کا ہے جن کا تعلق سیتامڑھی صوبہ بہار سے ہے، ایک نام غلام احمد رضا صاحب کا ہے جن کا تعلق سمستی پور صوبہ بہار سے ہے۔ تو دوستو ان تمام احباب کا ہم بہت مشکور و ممنون ہیں، یہ تمام احباب ہمارے وقتاً فوقتاً ہمیں حسین مشوروں سے نوازتے بھی رہتے ہیں۔ تو چلیے دوستو ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ، آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔